لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے وہ جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں عوامی نیشنل پارٹی کا اور عبدالرحیم خان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ آج جمعیت علماء اسلام کی اس اتحاد میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں اور اپنے کارکنان کا، اپنے ووٹرز کا اور اپنے سپورٹرز کے حوالے سے دونوں حضرات آپ کے سامنے اپنی گزارشات بھی پیش کریں گے. میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ NA43 پر بھی عوامی نیشنل پارٹی کا جو امیدوار ہے نیشنل اسمبلی کے لیے، وہ بھی جمعیت علماء اسلام کی سپورٹ کے حوالے سے 2 روز قبل حمایت کا اعلان کر چکے ہیں. اور آج عوامی نیشنل پارٹی کے جو رہنما تھے وہ ڈسٹرکٹ ٹانک میں جمعیت علماء اسلام کے عوامی جلسے میں اور انتخابی جلسے میں شریک ہو کر انہوں نے مولانا صاحب کی موجودگی میں اعلان کیا. میں تہ دل سے ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور جو اعتماد وہ جمعیت علماء اسلام پر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی کے حوالے سے بلا تفریق جمعیت علماء اسلام وہ کوششیں کرے گی. اور پہلے بھی جمعیت علماء اسلام نے جو اقدامات کیے ہیں اور جو جدوجہد کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ. اور میری تو خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو سیاسی ماحول تھا پاکستان کے اندر، تو جمعیت علماء اسلام کی اور ان تمام پارٹیوں کی جو آج NA43 پر اور PK کے حلقوں پر یہاں جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ماضی قریب میں بھی سیاسی محاذ پر مشترکہ جدوجہد کی ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہم مشترکہ طور پر جدوجہد کریں، اور وہ برابر بھی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ مزید بھی اس سپورٹ کا جمعیت علماء اسلام کو یہاں پر فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. فرمان صاحب، یہ آپ کو جو آپ نے آج دستبرداری کی ہے، کیا مسلم لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو یہ ہدایات کی ہیں یا آپ نے خود از خود علاقائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دستبرداری کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے کہا کہ اوپر سے تو ہمارے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام صاحب، ان کی ہدایات تھی کہ ہم نے اس الیکشن میں آپ نے دستبردار ہونا ہے NA43 پہ مولانا اسد محمود صاحب کے حق میں. تو میرے پاس پارٹی کا عہدہ بھی ہے اور الیکشن بھی میں پاکستان مسلم لیگ نون NA43 پہ اسی ٹکٹ پہ کانٹیسٹ کر رہا تھا. تو پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں من قبول ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری تو خواہش یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پہلے بھی یہاں پہ بڑے کام کیے ہیں اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نظریاتی طور پہ ہماری ہم آہنگی ہے. تو اس میں پارٹی کے جو ہمارے صوبائی صدر ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، ان کی خصوصی ہدایات پہ میں اس الیکشن سے دستبردار ہو رہا ہوں اور جمعیت علماء اسلام کے امیدوار NA43 پہ مولانا اسد محمود صاحب کی بھرپور حمایت کا یہاں پہ اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آج میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے ٹانک ڈسٹرکٹ کے جنڈولا تحصیل کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ اس پہ بھرپور طور پہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا اسد محمود کو NA43 پہ انشاءاللہ مضبوط کریں گے ان کو ہاتھوں کو اور انشاءاللہ ان کی جیت یقینی بنائیں گے. آغاز خان کے حوالے سے بھی آپ کا فیصلہ یہی ہے؟ جی، آغاز خان جی، میں صوبائی سیٹ پہ بھی میرا وہاں پہ داخلہ تھا، تو وہاں پہ پارٹی ٹکٹ نہیں تھی میرے پاس، تو وہ علاقائی اس پہ آغاز خان کو بھی میں سپورٹ کر رہا ہوں. وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں ہمارے PK 115 پہ،
تو پاکستان مسلم لیگ اور خاص کر وہاں پہ میں بذات خود آغاز خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جی، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ بھی ہے جی۔ مولانا صاحب کیا صورتحال ہے؟ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ 10 اور 14 سال کے لیے ان کو قید ہوئی ہے، اس صورتحال میں انتخابات کو ہوتا ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج ہماری قیادت نے بھی عوامی جلسے کے اندر اس حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے، ہم اس وقت سیاسی سوال جواب میں ان کی سیاست کو نشانہ اس لیے نہیں بنانا چاہ رہے کہ یہ ان کے وہ ذاتی فعل ہیں جس کی بنیاد پر وہ آج اس انجام کو پہنچے ہیں۔ سیاست میں کبھی بھی انتہائیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک پوزیشن لے لیں اور اس میں آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی طور پر ملک کے صورتحال کو بھی داؤ پر لگا لیں، لوگوں کے جذبات کو اتنا مشتعل کریں کہ وہ تقسیم اور تقسیم اور تقسیم در تقسیم ہو جائیں۔ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ وحدت کی بات کرتی ہے، چاہے وہ علاقائی سیاست ہو، چاہے وہ صوبائی سیاست ہو، چاہے وہ ملکی سیاست ہو۔ ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کی قوت کو یکجا کیا ہے، اس قوت کو پاکستان کے لیے استعمال کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، اس کو اسلام کے لیے استعمال کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ان کی اس آج کی جو پوزیشن ہے اس کو میں مکافات عمل سے بھی تعبیر کرتا ہوں کہ جو کچھ وہ سیاسی اور وہ تو برملا اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مخالفین کے ساتھ اس کا علم انہوں نے خود بلند کیا ہے اور وہ خود یہ بات کر رہے ہیں۔ آج تو کوئی سیاسی جماعت ان کے اس انجام کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتی ہے کہ ان کو اس انجام تک ہم نے پہنچایا ہے، بلکہ ان کے اپنے عمل نے اس کو اس انجام تک پہنچایا ہے۔ ہم سیاسی محاذ پر اختلاف بھی کرتے ہیں اور سیاسی محاذ پر نظریات کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، ایک پروگرام بھی قوم کو دیتے ہیں، اس کی طرف قوم کو دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا پوری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عوامی نمائندوں کو، عمائدین قوم کو، علماء کرام کو وہ جن الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے تھے، میں آپ تمام صحافی حضرات سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بزرگوں میں سے کسی کے بزرگ کو وہ اس نام سے تعبیر کریں تو کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ کیا یہ ہماری روایات ہیں؟ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح تحقیر کی گئی ہے، جس طرح کے تکبرانہ لہجے میں وہ دوسروں کو مخاطب کرتے تھے، آپ نے ہمیں بھی دیکھا ہے، ہم نے قومی اسمبلی کے اندر بھی ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ جو اختلاف رائے کیا ہے، نہ ان کا نام بگاڑا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی سابقے اور لاحقے لگائے ہیں، بلکہ ہم اپنی ایک پارٹی پالیسی اور ایک نظریاتی اساس پر ایک رائے وہ ضرور پارلیمنٹ میں بھی پیش کرتے تھے، عوامی جلسوں کے اندر بھی پیش کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کے اندر بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری قیادت ان کے بارے میں ایک بات کرتی تھی اور وہ آج بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر تھا اور جس کو سیاست کے ابجد کا بھی علم نہیں تھا، اس کو آج جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پر وہ کھڑا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی اپنی اتحادی جماعت بلاول بھٹو جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر لاڈلے اور سلیکٹر کو لایا جا رہا ہے اور پھر سے سلیکشن ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم انتخابی مہم میں ہیں، سیاسی محاذ پر، انتخابی محاذ پر ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی جب ہمیں معلوم تھا کہ وہ لا رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا اور وہ لائے، لیکن ان کے لانے کے باوجود ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا،
2018 کے بعد انتخابات کے بعد جو گھٹن سیاسی ماحول میں اور سیاسی کارکنوں میں تھی، اس وقت بھی آزادی کا عالم جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے بلند کیا، اور اس گھٹن کے ماحول سے ہم پاکستان کو آج اس ماحول میں نکال کر لائے ہیں۔ حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے، حکومتوں میں موجود ہوتے ہوئے، ان کی صوبوں میں حکومتیں ان کو دلوائی گئیں، ان کی وفاق میں حکومت بنوائی گئی، اور کس طرح بنوائی گئی اس بحث کو میں اس پریس کانفرنس میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم آئندہ بھی کسی ایسی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو عوامی طاقت کی بنیاد پر اور عوامی رائے کی بنیاد پر نہ آئے، وہ چاہے کہنے والے کی حکومت ہو یا جن کو مخاطب کیا جائے ان کی حکومت۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ابھی بھی بات ایک تو کہی جا رہی ہے ایک بڑی پارٹی کی طرف سے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ ایک اور پروجیکٹ کا اشارہ نہیں ہے؟ جمعیت علماء اسلام اس کردار کی سیاست کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی، نہ کبھی انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ آج عوام کے اندر اگر جمعیت علماء اسلام کو پذیرائی مل رہی ہے، اور ہماری آواز پر 2018 کے انتخابات کے نتائج برآمد ہونے کے باوجود، جس طرح کے نتائج برآمد کیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی عوام نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور جو امت مسلمہ کا لیڈر جن کو کہا جاتا تھا، ان کے بار بار عوامی کال پر بھی عوام نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تو اس کا نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری قیادت کو بھی نوٹسز جاری ہوئے، ہماری قیادت کو بھی طلب کیا گیا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور ہر محاذ پر مقابلہ کیا ہے، اور آئندہ بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور ثابت کریں گے کہ عوامی طاقت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، اور اس کو ہم پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ورکرز کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، ہمارے امیدواروں کو بھی جبراً جو ہے وہ انتخابی نشانات نہ لینے کے اوپر زور ڈالا گیا، لیکن جمعیت علماء اسلام کے تمام امیدوار جماعت کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا، باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی کے بعض رہنما جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ووٹ عوام جس طرف بھی ڈالے فیصلے ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سنتے تھے برملا، لیکن اس کے باوجود بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہو یا جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہوں، وہ اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور آج اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک نصب العین جو ہے وہ متعین کر دیا گیا ہے، اور عوامی انتخابی مہم میں ہم اپنے نظریاتی اساس کی بنیاد پر قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم لبیک کہہ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جن انتخابی حلقوں کے حوالے سے مجھے معلومات ہیں اس میں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوگی۔ مولانا صاحب، یہ جو صورتحال ہے، جس طرح کی ان کے بانی ہیں تحریک کے، وہ قید میں ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے الیکشن کا، یا ایسا کوئی آپ کو انڈیا یا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ اب الیکشن جو ہے وہ ہر قیمت پر ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب، اس کے ساتھ ایک سوال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی مختلف پارٹیوں کی جانب سے اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے، تو کیا اس الیکشن کو تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک بات تو پارٹی کی ہے، پارٹی تو ان کی عدالتوں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اس کے کوئی وجود نہیں ہے، اور آج تو ان کے اپنے مختلف امیدوار جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل امیدوار میں ہوں اور اصل امیدوار میں ہوں، تو یہ بھی ہمارے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتراضات ہوں گے، انتخابی مہم میں مشکلات بھی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں جو مشکل ہے میں اپنے حوالے سے تو بتا سکتا ہوں، لیکن دیگر امیدواروں کو بھی یہ مشکل ہوگی۔ مجھے چونکہ خود براہ راست یہ مشکلات ہیں
کہ ہم جس طرح 2018 کے اندر کمپین کر سکتے تھے، اس سے پہلے انتخابات میں جس طرح کی کمپین سیاسی جماعتیں چلا رہی تھی، آج ہمیں بھی مشکلات ہیں جگہ جگہ پر، خصوصاً میرے حلقے میں. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جمعیت علماء اسلام وہ صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی سٹرکچر رکھتی ہے، اور ان علاقوں میں بھی جہاں پر بہت ساری سیاسی پارٹیوں کا وجود نہیں ہے، وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور ذمہ داران اپنی سطح پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور وہاں سے انشاءاللہ نتائج بھی جمعیت علماء اسلام کے حق میں آئیں گے، اور کثیر تعداد سے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام وہاں پر انتخابات میں برتری بھی حاصل کرے گی. اور یہ آپ کا اور ہمارا تو حلقہ انتخاب ہے، بلکہ ہم سب کا ایک ہی شہر ہے. اور اس شہر کی جو صورتحال ہیں، آپ ڈیر اسماعیل خان شہر سے اگر ٹانک کی طرف جاتے ہیں یا کلاچی کی طرف جاتے ہیں یا آگے وزیرستان کی طرف جاتے ہیں، تو اس حوالے سے اداروں نے اپنی منصوبہ بندی بھی کی ہے، اس کسی حد تک جو ہے اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں پر ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں، جس طرح باجوڑ میں ایک امیدوار کو شہید کیا گیا. اس طرح بلوچستان میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا. اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اللہ سب امیدواروں کو اور پوری قوم کو محفوظ بھی رکھے، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ انتخابات امن و امان کے ساتھ ہوں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے حق میں برآمد ہوں، اور پاکستان ترقی کرے، اور یہ جو گھٹن ہے اور حبس ہے ایک، یہ ختم ہو، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی خدمت کر سکیں. مولانا صاحب آخری سوال میری طرف سے، پھر عبدالرحیم خان صاحب بھی بات کر لیں گے. مولانا صاحب، میں نے تقریباً مولانا فضل الرحمان کے تمام الیکشن جب سے وہ سیاست میں نے وہ دیکھے ہیں، 2-2.5 مہینے کی وہ انتخابی مہم چلایا کرتے تھے پورے ملک میں، اور خصوصاً اپنے حلقہ انتخاب میں بھی. مگر اب تقریباً 5 سے 6 دن باقی ہیں، ابھی تک انہوں نے ایک اپنے حلقے میں وہ نہیں گھومے، کسی جگہ پہ انہوں نے خطاب نہیں کیا. اس صورتحال میں ان کا انتخابی اثر رسوخ کس طرح سے ہوگا؟ اور دوسرا، یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو وہ ہے، یہ اعلیٰ سطح پر ہی فیصلہ ہوا ہے کہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان ان ایریاز میں دستبرداری کی جائے جمعیت علماء اسلام کے حق میں؟ بالکل، آپ نے پہلی بات جو کہی ہے، دادا جان کے بعد وارث صاحب نے خود ایک ہی حلقہ تھا اس زمانے میں، اور انتخابی مہم جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلاتے تھے. وہ چونکہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں تھے، آپ نے اس لیے ان کو مینشن نہیں کیا، لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کے خاندان کا حصہ تھے، اور وہ خود یہاں پر وہ خاندان جو ہیں بانیان جمعیت علماء اسلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. آج ان کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر جمعیت علماء اسلام کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے کہ کسی زمانے میں ایک انتخابی حلقے پر جمعیت علماء اسلام یہاں سے کنٹیسٹ کرتی تھی یا سٹی سے. آج جمعیت علماء اسلام کو اللہ نے وہ قوت عطا کی ہے کہ وہ ہر قومی اسمبلی کی نشست پر اپنا امیدوار جو ہے وہ لائی ہے، اور صرف ڈی اے خان ڈویژن کے اندر نہیں بلکہ پورے صوبے کے اندر، پورے صوبے بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر. تو آج سے 20 سال پہلے کی جو جمعیت علماء اسلام کی کوششیں تھی وہ آج اس سطح پر پہنچ گئی ہیں کہ پورا پاکستان جمعیت علماء اسلام کا حلقہ انتخاب بن چکا ہے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ روز قبل سندھ بھی گئے تھے. آج انہوں نے ٹانک کے اندر جو ہے عوامی جلسے سے خطاب کیا. کل وہ لکی مروت میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. پرسوں وہ بنو میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. 6 تاریخ کو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اور آج بھی
जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम कारकुन जो हैं वो अपने अपने महाज पर जमात के लिए दावत की मुहिम चला रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ दावत दे रहे हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम वो एक नज़रियाती जमात है और हम सब जमीयत उलमा इस्लाम हैं और हम इंशाअल्लाह अपनी क़यादत का पैगाम जो है वो अमानतन और सही तौर पर कौम को पहुंचा भी रहे हैं और इंशाअल्लाह उसके नताइज भी जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ में आएंगे। बाकी अब्दुल खान से जो आपने सवाल किया है वो आप मैं ये पूछ रहा था कि 2 सीटों से दस्तबरदार हुई है जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों के, तो ये फैसला आपका खुद था, मकामी सतह का था, या ये जो है आला क़यादत की तरफ से, पार्टी की क़यादत की तरफ से फैसला किया गया कि जी आप दस्तबरदारी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब और आप सारे साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद जनाब की क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। बिल्कुल मैं अवामी नेशनल पार्टी का उम्मीदवार था और पार्टी के हुक्म के मुताबिक मैं जमीयत उलमा इस्लाम की PK 112 पे, और क्योंकि मेरा जो आबाई हल्का है वो PK 108 है और जो मौलाना साहब का हल्का है 43 वही हल्का है। इंशाल्लाह हम गैर मशरूत पार्टी के हुक्म के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ एहतियात का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह जिस तरह हम अपने लिए कैंपेन कर रहे थे और जिस तरह हम अपने लिए कार्नर मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे, सियासी सरगर्मियाँ कर रहे थे, इंशाल्लाह उससे बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों के साथ शाना बशाना इंशाल्लाह इनके साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, वो बिजली की लोडशेडिंग का मसला है जो खान में काफ़ी बढ़ चुका है, कारोबारी भी परेशान है, घरों में मतलब में पानी भी नहीं होता। अगर आप चाहें तो मसला हल भी हो सकता है, तो खामोशी वजह? देखिए, मैं चूँकि गुज़िश्ता हुकूमत के आखिरी 16 माह हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ और हमने ये मुश्किलात उस वक्त भी थी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो वज़ीर थे, तो उनके इक़दामात हमें उस वक्त हमारे सामने थी। एक बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया था कि रसद और तलब के अंदर, और हमारी हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारी हुकूमत जाने के बाद निगरान हुकूमत आई और उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई कि इस हवाले से उनके क्या इक़दामात हैं। इक़दामात का तो मुझे इल्म नहीं है कि वो किस हिकमत अमली के तहत ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मुश्किलात हैं वो हम भी फेस कर रहे हैं, पब्लिक भी फेस कर रही है। और अब तो यहाँ तक हम जब अवामी इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो हम अक्सरियत देहात ऐसी हैं जो जहाँ पर एक ट्यूबवेल है और पूरे गांव को पीने का पानी मुहैया कर रहा है, और वहाँ पर कई रोज़ से बिजली नहीं है और जवाब ये दिया जा रहा है कि रिकवरी की बुनियाद पर, और बल्कि वहाँ पर तो इससे पहले भी शायद ये सूरत हाल थी। अब तो शहरों के अंदर जो सूरत हाल है, तो उस वजह से यहाँ पर आप सहाफ़ी हजरात चूँकि ख़ुद मुतासर होते हैं और हम भी मुतासर हो रहे हैं, तो इस सवाल को हम उठाते भी हैं और जवाब भी हम तलब करते हैं। इससे पहले भी 2018 तक जो हुकूमत थी, उन्होंने 5 साल के अंदर, जिसके हम इत्तेहादी थे, 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम के अंदर शामिल की, लेकिन उसके बाद 1 मेगावाट बिजली भी जो है सिस्टम के अंदर शामिल नहीं की गई। एक तरफ वो मसाइल अपनी जगह पर, दूसरी तरफ यहाँ पर रिकवरी के जो मसाइल हैं, लेकिन उस वक्त भी हमने अपनी हुकूमत को कुछ तजावीज़ दी थी और जिस पर वो इक़दामात भी कर रहे थे, लेकिन चूँकि 16 माह की मुख्तसर हुकूमत में जो ख़राबियाँ 4.25 साल के अंदर पैदा की गई, उस पर हम उस वक्त काबू नहीं पा सकते थे, लेकिन उनका एक हम पॉलिसी दे सकते थे। उसमें हमने जो हमसे मुमकिन हो सका वो हमने किया, और इंशाअल्लाह अवामी जब तायीद मिलेगी और हम पर ज़िम्मेदारियाँ आएंगी तो इंशाअल्लाह इस मसले को उसी तरह हल करेंगे जिस तरह गुज़िश्ता 5 सालों में
اس سے 5 سالوں 2013 کے بعد جو 11,000 میگا واٹ بجلی ہم نے سسٹم کے اندر شامل کی تھی، تو ضرورت کے اور طلب کے مطابق جو ہے اس کے رصد کو ممکن بنائیں گے اور عوام کو اس مشکل سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی طلب اور رصد میں فرق آ جاتا ہے، چاہے وہ تیل کا ہو، چاہے وہ ادویات کا ہو، چاہے وہ کسی اور آئٹم کا ہو، جیسے ہمیں گھی کا بھی مسائل درپیش تھے، تو ہم جن بنیادی چیزوں پر اس وقت فوکس کر سکتے تھے اور ہمارے وزراء جو جدوجہد کر رہے تھے انہوں نے کوشش کی، لیکن مختصر وقت ہونے کے باوجود نگران حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہے، تو ہم عوامی عدالت میں کھڑے ہیں اور ان کو یہ دعوت بھی دے رہے ہیں، ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہماری کیا اقدامات تھے. ہم سے جو ممکن ہو سکا 16 ماہ کے اندر ہم نے رتکولاچی گریڈ اسٹیشن پر کام تیز کیا. حالانکہ 2017 میں مولانا صاحب نے یہ منظور کروایا. بندکرائی گریڈ اسٹیشن کو ہم نے اپ گریڈ کیا. 2017 میں مولانا صاحب نے اس کی منظوری دلوائی. لیکن عبدالخیل گریڈ اسٹیشن جمعیت علماء اسلام نے منظور کروایا 2017 میں. تو یہ تینوں گریڈ اسٹیشن ایسے تھے کہ جس پر 2018 میں کام بند کر دیا گیا، اور صرف سیاسی انتقام کا کہ یہ منصوبے جمعیت علماء اسلام کے ہیں، تو انہوں نے اس پر کوئی سستی تو الگ بات ہے، کام ہی بند کر دیا گیا. ہم نے 16 ماہ کے اندر عبدالخیل گریڈ اسٹیشن مکمل کیا اور اس سے لوگوں کو فیڈر علاقوں کو فیڈر بھی مکمل کیے گئے، اس کو چالو کیا گیا. بندکرائی گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ اس پر بھی کام کمپلیٹ کر دیا گیا. اب اس کو کیوں نہیں چالو کیا جا رہا؟ رتکولاچی گریڈ اسٹیشن کا تمام سامان جو ہے وہ میری موجودگی میں پہنچا دیا گیا تھا. آپ کے کچھ صحافی حضرات بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کی انسٹالیشن پر اتنا وقت لگے گا، اب کیوں اس کو سسٹم کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں. ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے الحمدللہ وہ پوری کی ہیں، اور آج جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں یہ سوالات ان سے اٹھائے جائیں گے. اور یہ اگر ٹیکنیکل وجوہات ہیں تو ٹیکنیکل وجوہات کی بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کریں، اور اگر اس کی وجوہات کچھ اور ہیں تو اس کی بھی نشاندہی کی جائے اور اس کو بھی حل کیا جائے. عبدالرحیم بھائی، کیا ڈیر اسماعیل خان سٹی 1 کے اوپر بھی اے این پی جمعیت حمایت کا اعلان کرے گی مولانا صاحب کی اور سٹی 1 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں؟ سر، مجھے پارٹی نے جو ہدایت کی ہے، میں خود پی کے 112 پر کنٹیسٹ کر رہا تھا، تو مجھے پارٹی کی ہدایت کے مطابق ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہو، کیونکہ جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کینڈیڈیٹ صاحب کو پتہ ہوگا. مجھے بادشاہ خان مرکز سے یہ پیغام موصول ہوئی ہے کہ آپ پی کے 112 پر جمعیت علماء اسلام کا غیر مشروط اعلان کریں. اکبر خان، آپ تو عہدیدار بھی ہیں مسلم یونین کے، تو کیا سٹی 1 پر بھی اور این اے 44 پر کی حمایت کا اعلان کرے گی مسلم یونین؟ جس طرح عبدالرحیم خان نے کہا ہے جی کہ مجھے این اے 43 کا پارٹی کی طرف سے ان کی ہدایات تھیں کہ جمعیت کو سپورٹ بھی کرنا ہے، ان کے حق میں دستبردار ہونا ہے. تو نہ مجھے اس کا علم ہے اور نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. شاید آگے ان کا کوئی ایسا ہو، لیکن میرے خیال میں ایسا کوئی وہ ہے نہیں. اگر ہوگا تو آپ کے سامنے ہوگا جو بھی ہوگا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.